یہ بڑا اہم دورہ ہے اور پہلے ہم ممنون ہیں اپنے بھائیوں کے سعودی عربیہ میں، اور خاص طور پہ جو سعودی عربیہ کے وزیر اعظم ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب، کہ ان کی قیادت میں سعودی عربیہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے، اور وہ ترقی کے ثمرات اب انشاءاللہ ہم امید ہے پاکستان تک بھی پھیلیں گے۔ اور چونکہ ہمارے اتنے قربت برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی عربیہ نے ایک جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا، پاکستان کی مدد کرنے کا، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا، تو اس حوالے سے یہ بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ انویسٹمنٹ ایک بھائی ملک سے ہوگی، برادر ملک سے، جو پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ معیشت، توانائی، مائننگ، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور تو یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں سعودی عربیہ کی میں امداد کے ساتھ، ان کی سرمایہ کاری کے ساتھ، اس کے جو مختلف مواقع ہیں اس پر انشاءاللہ نہ صرف گفتگو ہوگی بلکہ ایکشن ہوگا۔ تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے میں سعودی عرب کیسے کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت ہمیں جو ماضی کے برعکس ہمیں خود فیصلے کرنے ہوں گے، جو ہمارے ہاں کچھ قباحتیں ہیں، کچھ مسئلے ہیں، کچھ مشکلات ہیں۔ وہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک لال فیتہ بہت لمبا ہے، جو سرمایہ کار آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ہماری بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ بہت بڑی ہے۔ اس ریڈ ٹیپ کو، لال فیتے کو ہم نے کاٹنا ہے، اور اسی لیے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو SIFC بنی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی خوشائند بات ہے، اس سے فرق پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ سازگار حالات پیدا کریں۔ بیرونی قومی، بین الاقوامی جو انویسٹرز آتے ہیں، اس کے حوالے سے خاص طور پہ سیکیورٹی کا فراہم کرنا، لا اینڈ آرڈر کا ہونا، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو جلد سے جلد حل کرنا، وہ بہت فرق پڑے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑا اہم کلیدی کردار ہے جس خطے میں ہم ہیں، اس میں ہم ایک پل کا کردار ادا کریں۔ ایک طرف خلیجی ممالک ہیں، ایک طرف جنوبی ایشیا ہے، ایک طرف وسطی ایشیا ہے، اور شمال میں چین بھی ہے۔ تو ان سب کو ہمیں اکٹھا کرنا ہے، اس خطے کو، اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ایک مواقع، تاریخی موقع ملا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سرکاری وفد نہیں آیا کہ 50 ممبر کا ڈیلیگیشن، جس میں بڑے اہم وزراء ہوں، جن کا تعلق انویسٹمنٹ سے ہے، جن کا تعلق انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے ہے۔ تو یہ مواقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے SIFC کا ذکر کیا، آپ کے خیال میں SIFC نے اب تک جو تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے ان کا جو اسٹیبلش ہوئے، انہوں نے جو ریڈ ٹیپزم ہے، یا جو سرخ فیتہ آپ نے ذکر کیا، اس کو کم کرنے میں اس نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی کارکردگی میرے کو؟ خیال میں کچھ راستہ ہموار کیا ہے ضرور، چاہے انہوں نے وہ پالیسیز کے ذریعے ایک راستہ اختیار کیا کہ پاکستان ماضی کی طرح وہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ سے نہیں چلے گا، تو اس کے لیے کچھ حالات سازگار ہوئے ہیں، بہت کرنا باقی ہے، لیکن آگے سے میں سمجھتا ہوں بہتری ضرور آئی ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ کا وفد آ رہا ہے، اس لیے یہ دوسرے ممالک پاکستان کی طرف ایک سنجیدہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب وقت آ گیا کہ ادھر انویسٹمنٹ کی جائے، اور انویسٹمنٹ کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور سعودی عربیہ کو بھی ہوگا۔ دیکھیں جی، میں ابھی اسٹڈی پڑھ رہا تھا، گولڈمین سیکس ہے، بہت بڑی انٹرنیشنل فرم ہے، انہوں نے اسٹڈی کی تھی کہ اگلے 40-50 سال میں کون سی بڑی معیشت ہوں گی، اس میں پاکستان شمار کیا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ چین ہوگا، ہندوستان ہوگا، امریکہ ہوگا، انڈونیشیا ہوگا، نائجیریا ہوگا، چھٹے نمبر پر پاکستان کا ذکر تھا کہ 12.5 کھرب کی یہ معیشت کا پوٹینشل ہے اگلے دہائیوں میں۔ تو اگر مغرب والے یہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے جو برادر ملک ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، اس خطے میں ہیں، ان کو بھی معلوم ہے پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، باصلاحیت لوگ ہیں، ادھر مادی وسائل بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، تو ان مواقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے جی بات ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں مشکلات ہیں، ان مشکلات کا خاتمہ کریں۔ نمبر 1، ریڈ ٹیپ۔ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنے آتا ہے تو اس کو 37 مختلف NOC رولز، ریگولیشنز، قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, मुकामी सतह पर, उसको वन विंडो ऑपरेशन करें, नंबर 1। नंबर 2, आप करें फुल प्रूफ सिक्योरिटी, कि जो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान के किस खत्ते में भी हो, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हम करें। तीसरा ये है कि हम उनको वेलकम करें और रिश्वत का खात्मा करें। जहाँ करप्शन की बू आए या कोई पैसा मांगे खुदा न खास्ता कि जी हम आपका काम करेंगे बशर्ते कि आप हमें कुछ ये रिश्वत दें, उसको फ़ौरन उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और चौथा ये है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी में और ख़ास तौर में सफारतकारी में मईशत का अंसर उसको फ़ोकियत दें कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी होगी, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आगे लेके चलें।